आज जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पे लाहौर में है, इमरान खान साहब भी यहाँ पे हैं और सारी पीटीआई की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर आज जमा हुई है। और मकसद हमारा ये है कि आज जो लाहौर के हमारे यहाँ के शहरी हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट किया जा सके। ये पाकिस्तान की 75वीं आज़ादी का साल है और इस साल में बड़ी हमने तो जब पीटीआई की हुकूमत थी तो हमने तो बड़े प्रोग्राम तरतीब दिए थे। बदकिस्मती से वो ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। और अब जो हमारी इस वक्त जो नून लीग की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उन्होंने उसमें वो फंड्स भी कम कर दिए। सिर्फ एक तराना जो 54 साल के बाद आ रहा है जो हमने शुरू किया था वो अल्लाह का शुक्र है कि वो उसको मुकम्मल हो गया है जावेद जब्बार साहब की। और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो तराना जो है जो कौमी तराना जो तकरीबन हमने जो है 63 साल के बाद री रिकॉर्ड किया है वो मुकम्मल हुआ है। और बाकी प्रोग्राम बहुत सारे इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिए। हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि एक ऐसा इस साल पाकिस्तान एक ऐसी हम जश्न आज़ादी मनाते कि जो रहती तारीख़ तक जो है वो उसको देखा जाता। लेकिन इसको थोड़ा हमने कंपनसेट किया है कि आज ये जलसा जो लाहौर में होने जा रहा है ये इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज़ है। इमरान खान जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की कौम की उम्मीदों के मरकज़ हैं वो इस जलसे में आइंदा का लाएअमल जो है वो देने जा रहे हैं। और ये हमारा हकीकी आज़ादी का जो एक ख्वाब है हम उसको ही मरहला उसका जो है वो शुरू हो गया है। इंतखाबात हकीकी आज़ादी जो है हकीकी आज़ादी जो है उसका मतलब क्या है? हकीकी आज़ादी का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह कि पाकिस्तान के अवाम और हमारे जो लोग हैं वो कभी भी किसी और के आगे सर नहीं झुकाएंगे अल्लाह के सिवा। और पाकिस्तान की जो इस वक्त जो करारदाद मकासद है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के अंदर रहकर जो अवाम फ़ैसला करेगी वो हतमी होगा। किसी तौर के ऊपर भी बाहर से बैठी हुई रजीम जो है वो चेंज नहीं कर सकती। और ये इस बुनियादी थीम है आज के जलसे का, पाकिस्तान का जो हकीकी आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफसरान और सियासतदान उनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की है। यहाँ पे ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इसको फ़ाशिज़म की तरह, जिस तरह एक फ़ाशिस्ट हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई इस्लामाबाद में, हमारे लोगों को उठाया गया, उस तरह की कोई कार्रवाई पंजाब में नहीं हुई है। पंजाब में अता तारड़ और अब शायद राना सनाउल्लाह के ऊपर इन तमाम लोगों को जो है वो तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। तफ्तीश में शामिल करना पुलिस का हक़ है। अगर अता तारड़ और राना सनाउल्लाह और दीगर मुलव्वस लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में छुप के बैठे रहेंगे तो वो उसके मुताबिक उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्हें बिल्कुल खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उन्हें आके इस तफ्तीश में शामिल होना चाहिए, अपने किरदार की वजाहत करनी चाहिए। और ख़ुसूसन 2 लोग जो शहीद हो गए, जिनको रावी ब्रिज से नीचे फेंका गया 25 मई को, उनकी जानें चली गईं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको इत्मीनान ही नहीं मिल सकता जब तक इस कत्ल में मुलव्वस अफसरान और उनको हुक्म देने वाले जो हैं वो अपने इंजाम को ना पहुँचें। लिहाजा कल जो हमारी पार्टी का जो मुतालबा है हुकूमत पंजाब से वो हमने उनको पहुंचाया है और वो ये है कि 15 दिन के अंदर ये 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात मुकम्मल की जाएँ। हमें बताया गया है कि अता तारड़ और जो बाकी मुलव्वस लोग हैं जिनमें राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं, बाकी लोग भी शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है और 15 दिन में इसका जो मामला है वो उसके ऊपर एक फैक्ट रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि मैं और इसके साथ जो SHOs उसमें मुलव्वस थे उनको जो है वो हटा दिया गया है उहदों से। कुछ लोग जो हैं उनको गिरफ्तारियाँ भी जो हैं
وہ ان کی جا رہی ہیں، اور یہ تمام معاملات جو ہیں ہم چاہتے ہیں 15 دن کے اندر جو ہیں ان کو مکمل کیا جائے، اور 25 مئی کے واقعات میں شامل تمام جو نون لیگ کی قیادت ہے اور جو یہاں کے تھانے دار تھے ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا جائے، یا جو بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے۔ حمزہ شہباز ایک دفعہ پھر ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ 24 ارب روپے کے کیس میں آج یہ کیس لگے بھی ہوئے تھے، نہ شہباز شریف پیش ہوئے نہ حمزہ شہباز پیش ہوئے، اور ان کو جو ہے ایک دفعہ پھر استثنا مل گیا۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ایک چونکہ غریب تھی، ان کے گھر پہ رات کو ریڈ ہوتا ہے، 10 مہینے کی بچی اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ کسٹڈی میں لیتی ہے، اس کی ماں کو کسٹڈی میں جو ہے وہ لیا گیا، اور پھر اگلے دن وہ بچی پیش ہوئی، ان کو بچی کو نہیں ملنے دیا گیا۔ ایسے ممالک جہاں پہ قانون کا یہ اتنا بڑا فرق ہو کہ آپ امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک طرف آج شہباز شریف کو، حمزہ شریف جن کو 24 ارب روپے کے کیس میں وہ ملوث ہیں، رمضان شوگر مل کا کیس علیحدہ ہے، آپ روزانہ ان کو استثنا دے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے ایک غریب ڈرائیور کی کہ جی وہ ڈرائیور پیش نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کی بیوی اور جو بیٹی ہے، جو گھر میں لوگ عورتیں ان کو اٹھا کے لے جائیں۔ ایک کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا جو یہ یہاں پہ ہوا اور اسلام آباد میں ہوا۔ اس کی بڑی شدید مذمت بھی ہم نے کی ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ دونوں ماں بیٹی جو ہیں وہ آپس میں مل گئے ہیں، ماں کو رہا کر دیا گیا ہے، کل ضمانت ملی۔ میں پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے یہ کیسز لڑے ہیں۔ اور پھر شہباز گل کا جو کل کیس ہوا، اتنا بڑا میڈیا پروپیگنڈا وہاں پہ جنریٹ کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ بھی کیس جو ہے وہ اب وہ ریمانڈ میں آ گئے ہیں، ان کی ضمانت دائر ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ سوموار کو اس کے اوپر جو ہے وہ بیل جو ہے وہ ان کی بھی آ جائے گی۔ یہ تمام معاملات ہیں جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل چیف منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے۔ ہماری جو کولیشن کے معاملات ہیں وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو یہ یقین دلایا ہے کہ جو ویژن ہے پی ٹی آئی کا وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا پنجاب میں، اور اس کے لیے ہم نے اب ایک ایسی ہم نے کولیشن کے لیے ایک کمیٹی کریٹ کر دی ہے تاکہ انڈیویجول ایم پی ایز جو ہیں ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ اس کو ایک نظام میں، مربوط نظام میں لایا جا سکے۔ اسپیکر صاحب جو ہیں اس کو اس کا کنوینئر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو 10 رکنی کیبنٹ کے جو سینئر ممبران ہیں وہ اس کمیٹی میں ڈالے گئے ہیں۔ تو تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے ان کو یہ کمیٹی جو ہے وہ لک آفٹر کرے گی، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ کمیٹی کے ذریعے جو ہیں وہ چلیں گے۔ انڈیویجول جو ہمارے رابطے ہیں وہ ہم ان کمیٹی کے ذریعے، اسپیکر صاحب کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کمیٹی کو جو ہے وہ چلائیں گے، اور بڑا مربوط نظام انشاءاللہ یہ چلے گا۔ ہم جلد از جلد الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا جو اصل سمجھیے کہ جو پاکستان کا فائدہ ہے اور جو وہ سیاسی استحکام میں ہے۔ یہ جو ڈالر کبھی اچانک اوپر چلا جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں فلانے سے پیسے مل گئے ہیں، کبھی فلانے سے پیسے نہیں ملے ہیں، اس طرح سے معیشتیں نہیں چلتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اس وقت 38% کے اوپر انفلیشن پہنچ گئی ہے۔ ہمارا اس وقت جو آئل پرائس تھی دنیا میں وہ $90 پہ آ گئی، یہاں پہ تیل کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ تیل، یہ کھانے کے جو گھی کی قیمت ہے دنیا میں کم ہوئی، یہاں پہ کم نہیں ہوئی۔ جو سفید پوش آدمی ہے، خصوصاً جو 25-30 ہزار روپے سے 1.5-2 لاکھ روپیہ مہینہ کمانے والا ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں، اس کے ساتھ جو ایندھن کی قیمتیں ہیں وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے۔ اور یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے۔ سیاسی استحکام آپ کا الیکشنوں سے آنا ہے، اور انشاءاللہ آج عمران خان اس ضمن میں ایک بڑے لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور یہاں سے ہماری تحریک کا اگلا مرحلہ شروع ہو۔ اچھا فواد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل شہباز گل نے جو بیان دیا تو یہ بتائیں کہ وہ کس کے کہنے پہ دیا، اور دوسرا آپ امریکہ کے خلاف باتیں کرتے رہے، آپ نے $25,000 کے اوپر ایک کمپنی ہائر کی ہے، اس حوالے سے کہتے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز گل نے کل میجسٹریٹ کے سامنے ہی بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بیان انہوں نے دیا تھا وہ انہوں نے خود دیا تھا، ڈسپائٹ کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ڈالا گیا کہ وہ کہیں کہ یہ عمران خان نے، نہ کوئی میٹنگ ہوئی، نہ کوئی بیان ہوا، نہ کچھ ہوا۔ ایسے یہ رانا ثناء اللہ کو قصے کہانیاں گڑھنے کا شوق ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اور ہماری کینڈی کرش چیمپئن جو ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں روزانہ جھوٹ بولنے۔ یہ جو اور اس کے اوپر بھی پارٹی نے بھی اپنی پالیسی جو ہے وہ واضح کر دی ہے
اور اب جو ہے وہ معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ بھی جلد ریزالو ہو جائے گا. جہاں تک امریکہ میں کمپنی کا تعلق ہے, کوئی پی ٹی آئی نے کوئی کمپنی جو ہے وہ ہائر نہیں کی ہے. پی ٹی آئی یو ایس اے نے میڈیا ریلیشن شپ کمپنی ہائر کی ہے. میڈیا ریلیشن شپ کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ وہاں پہ مضامین لکھیں یا وہاں پہ بیانات دیں وہ اخباروں میں آنے چاہیے, میڈیا میں آنے چاہیے. پوری دنیا میں میڈیا ریلیشن شپ کمپنیز ہوتی ہیں. یہاں پہ تو چونکہ نون لیگ میں وغیرہ میں تو رواج ہے کہ آپ میڈیا ہی خرید لیتے ہیں, ماشاءاللہ چینل کے چینل خرید لیتے ہیں. وہاں پہ یہ رواج نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو کمپنیاں رکھنی پڑتی ہیں جو پی آر کرتی ہیں. اچھا فواد صاحب یہ فرمائیے, کل صدر پاکستان کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور عمران خان کو ایک ٹیبل پر بیٹھ جانا چاہیے اور نئے انتخابات کے لیے سوچ وچار کرنی چاہیے. ان کی خواہش ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ انتخابات کے لیے کوئی نیا عمل بن جائے؟ پارٹیز کا تو ایک بیٹھنے میں جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے, اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر تیار ہے, تو پھر فریم ورک بنانے کے لیے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ میرے سے میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو سوائے پاکستان میں اس کے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں فاصلہ کم کریں اور ہم ایک فریم ورک کے اوپر آئیں, اس کے بغیر تو پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائے گا. فاصلے کم ہونے میں بہتری ہے, اور فاصلہ کم تب ہوگا جب شہباز شریف الیکشنز کے اوپر آمادگی ظاہر کریں گے. صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف فاصلے کم ہونے کی بات ہو رہی ہے, دوسرا آج ایف آئی اے نے عمران خان کو ایک لیٹر دے دیا ہے کہ 96 سے لے کر آج تک کی تمام فنڈنگ کا حساب دیا جائے. 96 سے لے کر آج تک کی تمام فنڈنگ کا حساب دیا جائے. یہ معاملے کو اگین پھر کمپلیکیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور کس چیز کی فنڈنگ کا حساب مانگ رہے ہیں؟ نصیر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو سارا حساب موجود ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا حساب دینا بھی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہم نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, باقی جماعتوں کا حساب بھی لوگوں کے سامنے لے آئیں تاکہ کمپیریزن ہو جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون کیا کب کہاں کیا ہو رہا ہے, اور اس کے مطابق تاکہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں. جھگڑا صرف اتنا ہے. جو ایف آئی اے کے نوٹسز ہیں یا یہ کہنا کہ ہمیں بنی گالا پہ چھاپے مارنے ہیں, تو پھر تو جاتی عمرہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. جاتی عمرہ بھی دور نہیں ہے, یہاں پہ پنجاب کی لیڈرشپ کے گھر بھی دور نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں تلخیاں بڑھانا تو بڑا آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ان سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے. ہماری حکومت ہے یہاں پہ, تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بات جتنی جلدی نون لیگ کی لیڈرشپ سمجھ لے اتنا ان کے لیے بہتر ہے. یہ کنفرنٹیشن جو ہے یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے, لیکن اگر وہ کرنا چاہیں گے تو پھر ہم کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو صاحب آپ کا بڑا جائز ہے مطالبہ, اور ظاہر ہے الیکشن ہوتے اس کے بعد سامنے آ گئی تھی کہ عوام چاہتے ہیں برابر الیکشن یا بفور الیکشن, لیکن لگ نہیں رہا کیا لائمت کریں گے کہ وہ مجبور ہو اس کا. الیکشن تو ہمارے ہاتھ میں ہے اور الیکشن کرانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فریم ورک کے تحت ہوں بہتر ہے. لیکن ہمارا سمجھیے چیلنج کیا ہے, ہم فساد کے بغیر الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اگر ہم آج پوری یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیں گے, یہ حکومت تو 5 دن نہیں چل سکتی. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ملک کی معیشت آلریڈی اتنی تباہ ہوئی ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو یہاں پہ پاکستان میں دوبارہ آگے ہی سفید پوش آدمی اس کی جو ہے وہ کمر ٹوٹی ہوئی ہے. ہمارا صرف یہ چیلنج ہے کہ اس کو ہم نے کیسے ریزالو کرنا ہے, باقی الیکشن کرانے میں. صاحب آپ کیونکہ ہمیشہ ایک ریفارمز کی بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی جو اپنا مطالبہ کر رہی ہے قبل از وقت انتخابات شہباز شریف اعلان کرے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, صرف آپ کا جو مطالبہ ہے اس حد تک محدود ہے یا چیف الیکشن کمشنر کی بھی آپ تبدیلی چاہتے ہیں اس کے بعد, یعنی تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں. دیکھیں میں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ آپ جب الیکشن کا اناؤنس کریں گے اس کے بعد الیکشن کے فریم ورک کو طے کرنا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو چینج کریں, ان کا مطالبہ ہوگا کہ آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑیں, ہمارا مطالبہ ہوگا کہ آپ سندھ اسمبلی جو ہے وہ برخاست کریں. یہ پھر فریم ورک کی ڈیبیٹ ہے. فریم ورک کی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اگر وہ الیکشنز کی بات کریں گے. اچھا فواد بھائی یہ بتائیں, جو موجودہ حکمران ہیں وہ بھی نظام قانون پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, اور آپ نے بھی یہ انگلی اٹھائی, آپ خود بھی قانون کے طالب علم ہیں اور 4 سال حکومت میں رہی ہیں. عوام یہ پوچھتی ہے کہ قانون کس نے ٹھیک کرنا, آپ بھی نہیں کر سکے 4 سال میں, موجودہ بھی نہیں کر سکے, انگلیاں دونوں جانب صحیح بات ہے. گیپ کہاں ہے؟ یہ گیپ اس لیے ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا آپس میں بڑا گیپ ہے. یہ ایک پارٹی کی شاید نہ ہو سکے, اس کے یہ بھی وہ ایشو ہے جس طرح الیکشن فریم ورک کی ہم بات کر رہے ہیں,
पाकिस्तान में बुनियादी रिफॉर्म्स के लिए जो सियासी डिबेट होना ज़रूरी है वो पाकिस्तान में हो नहीं रही। यहाँ पर फासले बड़े बड़े हुए हैं, वो रोज़ाना कह देते हैं हम वो जातियों बनी गाला में ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर उसका रिएक्शन आता है। फिर हमारे लोगों को जिस तरीके से अरेस्ट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है ना, जिन लोगों को जो है यहाँ पे जैसे शहबाज को आपने अरेस्ट किया उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद आप ये तवक्को करें कि आगे से जो है वो कोई ये तो नहीं होगा ना, हम तो मुसलमान हैं, हमने तो फिर ये है कि हम पे तो फिर फ़र्ज़ हो जाता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। हमारा ये तो नहीं है ना कि एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। इस वक्त तो हुकूमत की नीयत यही है, वो चाहती है कि किसी तरीके से, क्योंकि वाहिद तरीका नून लीग और पीपल्स पार्टी वाहिद तरीका जिसके तहत वो इलेक्शन में लड़ भी सकते हैं वो ये है कि इमरान खान ना हो। इसके अलावा तो उनको पता है उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। आज 9 के 9 हलकों में इमरान खान ने कागज़ जमा करा दिए हैं, तो फजलुर रहमान या शहबाज शरीफ साहब हिम्मत करें ना, आ जाए 9 के 9 में इलेक्शन लड़ ले ज़रा, ताकि उनको भी अपनी पॉपुलैरिटी का पता चल जाए। सवाए इमरान खान के पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान को इस तरह की नुमाइंदगी कर सके। तो इसलिए ये जो लोग हैं ये सारे इमरान खान से खौफज़दा हैं, और जब आप खौफज़दा होते हैं तब आप इस तरह की बातें करते हैं कि इनको भी डिस्क्वालीफाई कर। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या होगी? ये तो मजाक होगा। फिर आप PTI का नहीं, पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल ख़त्म है। फिर तो आप शमाली कोरिया वाला सिस्टम लगा दें पाकिस्तान में, फिर आप पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर कर देना अगर आपने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया। आप देखें हैं कि पूरी कैबिनेट टीम जो है ना इंग्लैंड बैठी हुई है, अब पाकिस्तान के फैसले इंग्लैंड में होंगे तो माशाल्लाह झगड़ा ही है, कोई रिजल्ट आएगा, कोई अच्छी आएगी कि इसी तरह कंटिन्यू? देखिए मेन झगड़ा ही है। इमरान खान की ज़िद क्या है? इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम ने करने हैं। ये जो नून लीग पीपल्स पार्टी ये लोग जो है ये फैसले लंदन वाशिंगटन से करवाते हैं। ये बुनियादी झगड़ा है और यही हकीकी आज़ादी है जब हम पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में लेके आए। थैंक यू। भाई ये बताइएगा कि आप लोग कितनी जल्दी चाहते हैं? अगले हफ्ते एक दिन में हो जाएंगे। जब आप हुकूमत में थे आपके साथ में वो लोग मौजूद थे, ताकतवर हल्का आपका था, आपके साथ दोस्ती हो गई या अभी नाराजगी चल रही है? हम दोस्ती के लिए कोशिश जारी रखते हैं। आगे ले सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।